اعتکاف رب تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے اپنے بندوں کا اور اپنے محبوب کی امت کا۔ یہ اعتکاف کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے لیے اور رب کریم کی رحمتوں اور بخششوں کے حصول کے لیے، یہ رب کریم نے صرف اس امت کو عطا نہیں کیا بلکہ سابقہ امتوں کو بھی عطا فرما رکھا تھا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کعبہ بیت اللہ کو بنانے لگے، اللہ کے گھر کو، تو رب تعالیٰ نے ان کو جب یہ ڈیوٹی سونپی، یہ فریضہ ان کے سپرد کیا کہ کعبہ بیت اللہ کو بناؤ، تو رب کریم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ جب بنا لو میرے گھر کو تو پھر طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کے صفائی ستھرائی کا بندوبست بھی کرتے رہا کرنا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود، فرمایا ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا۔ پتہ یہ چلا کہ اعتکاف اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی رب تعالیٰ نے ان لوگوں کو اعتکاف کی دولت سے نوازا تھا۔ اور کیوں نہ نوازے؟ کیونکہ یہ اعتکاف ایسا عمل ہے جس کے متعلق تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف اعتکافا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم او کما قال النبی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کوئی شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے اعتکاف کرتا ہے، رب کریم اس کے سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے رب کریم نے یہ ہر امت کو یہ اعتکاف عطا فرمایا، یہ گناہوں کو مٹانے اور مٹنے کا ذریعہ ٹھہرایا ہے رب کریم نے۔ یوں سمجھ لیں کہ بندوں کو جہنم سے بچانے کا بہانہ ٹھہرا دیا ہے۔ اور رب کریم کی رحمت اور بخشش تو ہمیشہ آپ جانتے بہانے ہی تلاش کرتی ہے۔ وہ جب کسی بندے کو بخشنے پر آتا ہے نا، معاف کرنے پر اور جنتی بنانے پر، تو رب کریم اس کو کوئی نہ کوئی بخشش کا ذریعہ اور بہانہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ شخص جو 100 قتل کر کے چلا تھا، 100 لوگوں کا قاتل تھا، بنی اسرائیل کا آقا نے فرمایا، وہ جو ایک راہب کو بھی قتل کر کے چلا تھا، جب کسی اللہ والے سے ملتا ہے، در حقیقت رب کریم اس کو بخشنا چاہتا تھا، اس کو معاف فرمانا چاہتا تھا، اس کو جنت میں پہنچانا چاہتا تھا۔ رب کریم نے اس کو ایک اللہ والے سے ملا دیا۔ وہ پوچھتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے رب مجھے معاف فرمائے گا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو توبہ کر، رب کریم تیرے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ توبہ کیا ہوتی اور کس طرح کی جاتی ہے؟ اللہ والے نے بتایا کہ توبہ یہ ہے، تو نہیں جانتا کہ توبہ کیا ہے اور کس طرح کی جاتی ہے، تو ایسا کر فلاں بستی میں چلا جا، اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل جا، بس جیسے جیسے وہ کرتے جائیں تو ہی ویسے کرتے رہا کرنا، رب کریم تیری توبہ قبول فرما لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کیوں نہیں، میں چل پڑتا ہوں۔ جب وہ روانہ ہوتا ہے، ابھی آدھا سفر طے نہیں کیا اس بستی میں پہنچنے کی، ابھی آدھا سفر بھی طے نہیں کیا تھا، پیچھے تھا، رب کریم نے اسی وقت فرشتہ بھیج دیا، موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کر لیتا ہے۔ جب مرتا ہے تو جنت و دوزخ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں جہنم میں لے جائیں گے، یہ گناہ گار تھا، بڑا خطا کار تھا۔ اور جنت والے کہتے ہیں نہیں، یہ توبہ کی غرض سے جا رہا تھا۔ اب فرشتوں میں بحث چھڑ جاتی ہے، اب کیا کریں، جنت میں لے جائیں یا جہنم میں لے جائیں؟ رب کریم نے فرمایا میرے فرشتوں بحث کیوں کرتے ہو، ایسا کرو زمین کی پیمائش کر لو، زمین کو ناپ لو، اگر یہ اپنی بستی کے زیادہ قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ فیصلہ ہے، حالانکہ تھا وہ اپنی بستی کے قریب، تھا اپنی بستی کے قریب۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رب کریم نے اللہ والوں کی بستی کو حکم دیا، جو آگے منزل رہتی تھی، سفر رہتا تھا، اس زمین کو حکم دیا اے زمین تو سکڑ جا، تو سکڑ جا۔ زمین سکڑنا شروع ہو گئی، ادھر فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، تو فرشتوں نے اس کو اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب پایا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے۔ رب کریم نے فرمایا پھر فیصلہ ہے، جنت میں لے جاؤ، پھر جنت میں لے جاؤ اس کو۔ یارو یہ در حقیقت رب کریم اپنے بندوں کو یہ وسیلے عطا فرماتا ہے، یہ بہانے عطا فرماتا ہے بخشش، اور یہ اعتکاف بھی انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے۔ اس لیے رب کریم نے ساری امتوں کو یہ اعتکاف عطا فرمایا، جس کی شکل مختلف تھی، اس کی کیفیت مختلف تھی، انداز مختلف تھے، لیکن رب کریم نے ساری امتوں کو یہ اعتکاف ضرور عطا فرمایا۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ میرے بندے مجھے بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، تاکہ کوئی ادھر آ جائے
اور جو آ جائے گا اس کو بہانہ مل جائے گا، میں کہوں گا کہ یہی میرا فیصلہ تھا کہ جو بھی اعتکاف کرے گا میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور جس کے گناہ مٹ گئے، اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کا دستور یہی ہے، جب گناہ مٹاتا ہے تو فقط گناہ نہیں مٹاتا، گناہوں کے بدلے برابر کی نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ رب کریم نیکیاں عطا فرماتا ہے، رب فرماتا ہے ہاں میرے بندے جنت تیرا استقبال کر رہی ہے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تو دعا ہے کہ رب کریم ہم تمام مومنین کو اعتکاف چاہے 1 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو اپنے گھر میں کرنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے۔